فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ۔ فجر کی نماز میں کبھی دیر سے آنکھ کھلے اور وقت اتنا ہو کہ صرف فرض پڑھ سکیں، لیکن فرض پڑھنے کے بعد ٹائم دیکھیں تو اتنا وقت ہو باقی کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہوں، تو کیا سنت کو پڑھ لینا چاہیے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ہی قضا کریں؟ نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے آپ سلام پھیر لیں، کیونکہ سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب جلدی سے مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے، اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی، پھر تو جائز نہیں ہے، آپ کو پھر 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر 2 سنتیں پڑھ کے 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے، لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی، سجدے کی اور قوما کی، وہ مقدار بہرحال آپ ادا کر لیں گے، یعنی سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے۔ لیکن اگر رزق کو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے۔ ایسی صورت میں آپ جلدی سے 2 فرض پڑھ لیں، اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر افضل ہے۔ اور پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 سنت پڑھی جائیں اور 2 فرض پڑھے جائیں۔ سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا۔ پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں بھائی، غلط، غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی۔ اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں۔ جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا، میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا، لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل دیکھو، اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا۔ فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے۔ اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج، کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں 3 امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے، وہ وجہ اس کی وہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم، اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع۔ اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا، سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں، خیر تو
امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے، وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے، کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی، نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے، مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے، چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا. اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے.